بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود بن کنان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بابل کا بادشاہ تھا۔ قرآن کریم میں نمرود کا نام صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا، لیکن سورۃ البقرہ اور سورہ انبیاء میں اس کا ذکر آیا ہے۔ وہ بت پرست تھا اور اس کی سلطنت میں بت پرستی راج تھی۔ اس زمانے کے کہانوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ عنقریب ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام ابراہیم ہے، جو بت پرستی کا مقابلہ اور نمرود کی سلطنت کو ختم کرے گا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے خوف سے تمام نومولود بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود اور اس کے کارندوں پر مخفی رہی۔ بعض مصادر کے مطابق نمرود خدا کو ڈھونڈنے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے عقابوں کو آسمان کی طرف لے گیا، لیکن نا امید زمین پر لوٹ آیا۔ نمرود کے حکم سے ایک مینار بنایا گیا جس کی بلندی بہت زیادہ تھی۔ یہ مینار مینار بابل کے نام سے مشہور ہے۔ آخر کار خدا کے حکم سے ایک مچھر ناک کے راستے نمرود کے سر میں داخل ہو گیا، جو اس کی ہلاکت کا باعث بنا۔ نمرود بن کنان بن کوش بن سام بن نوح، جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بابل کا بادشاہ تھا۔ بعض مورخین نمرود کو حام بن نوح کا پوتا قرار دیتے ہیں۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کا چچا زاد بھی تھا۔ ایرانی نمرود کو فریدون کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ بعض مصادر میں اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فرعون کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ نمرود کا نام بخت نصر کے ساتھ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے واحد مشرک کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی بادشاہت کی مدت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بعض نے 400 سال، اس کے بعد 270 سال اور سب سے کم 69 سال کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمرود کی بادشاہت کے دوران رونما ہونے والے واقعات میں ایک نومولود بچوں کا قتل عام تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اس کے دور کے کہانوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ بابل میں عنقریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام ابراہیم ہوگا، جو بت پرستی اور نمرود کی بادشاہت کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ اس پیشن گوئی کے بعد نمرود نے تمام حاملہ عورتوں کو جمع کرنے اور ان سے پیدا ہونے والے نومولود بچوں کی صورت میں اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ بعض تاریخی مصادر کے مطابق نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 4 سال کی مدت میں تقریباً 7000 بچوں کو قتل کروایا۔ ان تمام سختیوں کے باوجود ابراہیم علیہ السلام مخفیانہ طور پر پیدا ہوئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو درد ذا کا احساس ہو گیا تو وہ شہر سے باہر چلی گئی اور ایک غار میں بچہ جننے کے بعد غار کا دروازہ بند کر کے شہر واپس آ گئی۔ آپ کی والدہ ہر روز اپنے بچے کو دودھ دینے کے لیے مخفیانہ طور پر وہاں جایا کرتی تھی۔ بعض تاریخی مصادر میں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے آیا ہے کہ نمرود نے نومولود بچوں پر صحیح نگرانی کرنے کی خاطر اپنے سمیت تمام مردوں کو شہر سے باہر نکال دیا اور تمام عورتوں پر کڑی نگرانی شروع کر دی۔ ایک دن نمرود اپنے وزیر آزر کو کسی کام سے شہر روانہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے شہر روانہ کرتے وقت تاکید کی کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، لیکن آزر شہر میں داخل ہونے کے بعد اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، جس سے ان کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ وہ اپنی بیوی کو شہر سے دور کسی غار میں لے گیا اور وہاں اسے کھانے پینے اور دیگر ضروری چیزیں مہیا کی گئیں۔ کچھ عرصے بعد جب نمرود کے کہانوں کی پیشن گوئی کے غلط ہونے کا یقین ہو گیا اور وہ دوسرے مردوں کے ساتھ شہر واپس لوٹ آئے تو اسی زمانے میں ابراہیم علیہ السلام غار میں پیدا ہو گئے۔ نمرود چونکہ بت پرست تھا اور اپنی سلطنت میں بت پرستی کو رائج کیا ہوا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینا شروع کی تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں کے بنائے ہوئے قیمتی بتوں سے بھرا تھا۔ نمرود بتوں کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف طریقوں سے لوگوں کو توحید اور یکتا پرستی کی دعوت دیتے تھے۔
جب ابراہیم علیہ السلام نے مخفیانہ طور پر بتوں کو توڑ دیا تو آپ کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی ربوبیت کو رد کیا اور خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنے کی قصد سے نمرود سے مناظرہ کیا۔ یہ مناظرہ لوگوں کے سامنے برگزار ہوا اور اس کا تذکرہ قرآن میں سورہ بقرہ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس مناظرے میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا لوگوں کی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس کے جواب میں نمرود نے بھی کہا میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ نمرود نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 2 قیدی لانے کا حکم دیا، پھر ان میں سے ایک کو آزاد کرنے اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ گویا جیسے آزادی دی اسے زندگی عطا کی گئی اور جسے قتل کیا اسے موت دی گئی۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم بھی خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس درخواست کا جواب نہ دے سکا۔ قرآن میں اسی بات کو کافر کے مبعوث ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب نمرود کو مناظرے میں شکست ہوئی تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے خداؤں کی بے حرمتی اور انہیں توڑنے کے جرم میں سزا کے طور پر اسے آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود اور بت پرستوں کے اس فیصلے کا تذکرہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 میں ہوا ہے۔ نمرود نے اس مقصد کے لیے ایک خاص جگہ تیار کرنے اور لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنا لوگوں کے لیے اتنا مقدس قرار دیا گیا کہ عورتیں اپنی حاجات کی برآوری اور بیماریوں کی شفا یابی کے لیے بطور نذرانہ لکڑیاں جمع کرنے لگی۔ تاریخی مصادر کے مطابق بابل کے مکینوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک طولانی مدت تک لکڑیاں جمع کی۔ جب لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تو اس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اسی بنا پر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق کا استعمال کرنا پڑا۔ قرآن کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو خدا کی طرف سے آگ کو ٹھنڈا ہونے اور ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانے کا حکم ملا۔ یوں یہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس واقعے کے چند دن بعد جب نمرود کا اس جگہ سے گزر ہوا تو اس وقت بھی آگ کے شعلے بلند تھے، لیکن اس وقت اس کی تعجب انتہا کو پہنچی جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں کے درمیان صحیح و سالم بیٹھے ہیں۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار تیار کرنے کا حکم دیا تاکہ اس پر جا کر آگ کے شعلوں کے درمیان ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جا سکے۔ جب نمرود کو یقین ہو گیا کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس وقت اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تمہارا خدا بہت بڑا ہے جس نے تجھے آگ سے محفوظ رکھا۔ نمرود نے جب یہ معجزہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر دی اور خدا کی راہ میں 4000 گایوں پر مشتمل قربانی پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تک تو ربوبیت کے دعوے سے توبہ کر کے خدا پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار بنانے کا حکم دیا جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا، جو کچھ مدت بعد خدا کے حکم سے نامود ہو گیا۔ آسمانوں میں خدا کی جستجو سے جب نمرود نا امید ہو گیا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اسے یکتا پرستی کی نصیحت کرتے ہوئے کہا اے ضعیف انسان، خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے ضعیف مخلوق کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ اس موقع پر نمرود نے اپنے علاوہ کسی اور کی بادشاہی سے انکار کرتے ہوئے خدا سے مقابلے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے اسے اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی۔ 3 دن کے بعد اللہ کے حکم سے مچھروں نے نمرود کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار ہو گئی۔ کچھ مدت بعد وہی فرشتہ دوبارہ نمرود کے پاس آیا اور اسے اس کے لشکر کی شکست کی یاد آوری کرتے ہوئے خدا پر ایمان لانے کا کہا اور قبول نہ کرنے کی صورت میں موت واقع ہونے کی دھمکی بھی دی۔
नमरूद ने इस दफा भी कबूल नहीं किया। खुदा ने एक मच्छर को नमरूद पर मुसल्लत किया जो नाक के रास्ते नमरूद के दिमाग में दाखिल हो गया। नमरूद के सर में शदीद दर्द शुरू हो गया और दर्द की शिद्दत यहां तक थी कि वो अपने सर पर जूता मारने लगा, जिससे मच्छर कुछ लम्हे के लिए आराम से बैठ जाता। यूं उसे भी आराम मिलता। उसके बाद जो भी नमरूद के पास आता उसके एहतराम में हाथ का बोसा लेने के बजाय उसे आराम और सुकून देने की खातिर उसके सर पर हथौड़ी के कई वार रसीद करता, और यह हालत 40 साल तक जारी रही। उसके बाद नमरूद दुनिया से चल बसा। मोहतरम अजीज दोस्तों, दुनिया की जिंदगी महज एक धोखा है। इसने हमारी आंखों पर पर्दे डाल दिए हैं। जिसकी आंखों से ये पर्दे हट जाते हैं वो अल्लाह को पहचान लेता है। उसका दिल इस आरजी दुनिया से उठ जाता है। वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता है। अल्लाह पाक ने कुरान में बार बार फरमाया है, दुनिया एक धोखा है, दुनिया मोमन के लिए कैद खाना है। इसलिए मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, इस दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपने अल्लाह पाक को भूल मत जाइए। अपने अल्लाह पाक को याद रखिए। अपने आने का मकसद याद रखिए कि दुनिया में आप किस मकसद के लिए आए हैं। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि सांसों ने वफा की। तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिजुन।